سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دور میں 30 یا 40 منافقین تھے کہ جب وہ میٹنگ کے لیے شام میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر وہ ایک سے ایک یہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کسی بھی طرح جو ولی اپنے آپ کو جو ولی کہتا ہے جس کا نام غوث ہے، ہم اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کریں گے، اس کی بے عزتی بے حرمتی کریں گے۔ تم اپنی اپنی رائے پیش کرو کہ کس طرح سے ان کی بے عزتی کی جائے، کس طرح سے ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائے۔ اب 40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 40 لوگ منافقین، اور تمام لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے۔ جو منافقین کا جو بڑا تھا کہتا ہے کہ بھائی کسی کی رائے مجھے پسند نہیں ہے، تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی رائے پیش کی ہے، اب تو اپنی رائے پیش کر کے کیا کریں گے۔ وہ منافقین کا جو بڑا تھا تو کہتا ہے کہ چلو کہ ہم ایک جنازے کو تیار کرتے ہیں، زندہ انسان کو اس میں لٹا دیتے ہیں۔ اب زندہ انسان کو لٹا کر جا کر ہم جامعہ مسجد میں جنازے کو رکھ دیتے ہیں، اور میں خود جا کر غوث پاک کو جا کر جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے دعوت لے کر آؤں گا۔ تو زندہ انسان کو لٹا دیتے ہیں، اور وہ لیٹ جائے گا، جب وہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تیسری تکبیر میں وہ شخص اس میں سے اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور ہم تمام بغداد لوگوں کو وہاں پر جمع کر کے ان کی بے عزتی اور بے حرمتی فرمائیں۔ اور وہ نیت کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کریں، تو اس طرح سے کریں گے۔ اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ کون اس میں لیٹے گا، وہ کہتا ہے کہ کون اس میں لیٹے گا۔ اور تمام لوگ کہتے ہیں بھائی تو رائے دیا ہے، تو جس میں لیٹ جا، تو جس میں سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بری کا پکڑا نہیں بننا ہے، میں اس میں نہیں سوؤں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ کون سوئے گا اس میں، تو اس کا ایک لڑکا کھڑا تھا جو لنگڑا تھا، ایک پیر اس کا نہیں تھا، ایک پیر تھا اس کا، اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میرا لڑکا ہے، یہ اس میں لیٹ جائے گا۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو زندہ ہوں، مجھے آپ اس میں کیسے لٹائیں گے؟ کہتے ہیں بیٹا چلے لیٹنا ہے، بہت اچھی بات، تو اس میں اسے لٹایا گیا۔ اب جا کر حضور غوث پاک کو دعوت دی گئی کہ نماز جنازہ پڑھانے کے آپ تشریف لائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا کر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جامع مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو بغداد کے تمام لوگ وہاں پر حاضر تھے، ابھی منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اس میں تو زندہ نہیں بلکہ مردہ سویا ہوا ہے، مگر حضور غوث پاک کی تو نظر وہ نظر تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خود اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو، اللہ کے تمام جتنے بھی شہر ہیں ان تمام شہروں کو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب ساری دنیا کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو تو منبر رسول پر کھڑے ہو کر تمام دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، تو کیا جنازے میں زندہ ہے مردہ ہے، کیا حضور غوث پاک نہیں جانتے؟ وہ بے شک جانتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، مگر دیکھنا چاہتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو کافروں کو کلمہ پڑھایا، تو اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مگر اس بار میں وہ منافقوں کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے۔ تو حضور غوث پاک آ جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کا باپ بھی پیچھے کھڑا ہے، تمام لوگ پیچھے کھڑے، منافقین بھی کھڑے ہیں، پورا بغداد شہر وہاں پر جمع ہوا ہے۔ حضور غوث پاک کی طرف مخاطب ہو کہتے ہیں کیا نماز جنازہ پڑھاؤں؟ تو کہتے ہیں حضور پڑھائیے، نماز جنازہ پڑھائیے۔ پھر حضور غوث پاک پلٹتے جنازے کی طرف، تو پھر اس کی طرف پلٹتے ہیں، کہتے ہیں کیا نماز جنازہ پڑھاؤ؟ تو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو جب تو حضور غوث پاک یہ جانتے تھے کہ اس میں زندہ ہے بلکہ مردہ موجود نہیں ہے، یہ حضور غوث پاک جانتے ہیں۔ پھر حضور غوث پاک اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا جنازہ میں زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ یا زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ وہ شخص کہتا ہے کیا حضور کیا زندوں کی بھی جنازہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی، مردوں کی ہی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو پھر حضور غوث پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، اب نماز جنازہ شروع کرتے ہیں۔ جب پہلی تکبیر ہو جاتی ہے، جب دوسری تکبیر ہو جاتی ہے، اب اس سے یہ کہا گیا تھا کہ جب تیسری تکبیر ہوگی، جب میت کے لیے جب دعا پڑھی جائے گی تو کھڑے ہو جانا۔ اب تیسری تکبیر بھی ختم ہو گئی تو چوتھی تکبیر بھی ختم ہو گئی، پھر بھی وہ نہیں اٹھا۔ تو حضور غوث پاک پورے نماز جنازہ پڑھا کر پلٹ کر وہ دعا کر کے جا رہے تھے۔ اب آ کر باپ اٹھا رہا ہے کہ بیٹا اٹھ، تو اٹھ، وہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ اب وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو لوگ آ کر حضور غوث پاک کی تعظیم کر رہے تھے، کوئی حضور غوث پاک کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پیر چوم رہا تھا، کوئی حضور غوث پاک کے پاس کھڑ کر ادب کے ساتھ حضور غوث پاک کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ فوراً دوڑ کر حضور غوث پاک کے دامن کو تھام لیتا ہے، اور دامن کو تھام کر کہتا ہے کہ حضور تو میرا بچہ تو مر گیا ہے، میرا بچہ تو اس دنیا سے چلے گیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو مردہ تھا، وہ تو مردہ تھا، زندہ تو نہیں تھا، تو مردہ سمجھ کر لایا تھا،
کہتے ہیں کہ حضور وہ مردہ نہیں تھا، مجھے معاف کیجئے کہ وہ تو زندہ میرا ایک لڑکا تھا، وہ ایک زندہ لڑکا تھا میرا ایک لڑکا، وہ اس دنیا سے چلے گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب تو اس کی روح تو قبض ہو گئی، وہ تو اس دنیا سے چلے گیا، اب کیا کروں؟ حضور کو صفا فرماتے ہیں کیا کروں؟ تو شخص کہتا ہے کہ حضور جب آپ اس زندے کو جب مردہ بنا سکتے ہیں تو آپ مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جب زندے کو جب مردہ کیے ہیں تو آپ مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک آتے ہیں، اس کے جنازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی زبان سے فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ تو اٹھ کے الفاظ حضور غوث پاک دہرانے سے پہلے تو اس کے باپ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں حضور غوث پاک کہ بتا کیا میں اسے ایک پیر سے اٹھاؤں کہ دو پیر سے اٹھاؤں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا میں اسے ایک پیر سے اٹھاؤں کہ دو پیر سے اٹھاؤں؟ وہ جان جاتا ہے کہ حضور جب آپ مردے کو زندہ کر رہے ہیں تو آپ دونوں پیروں سے کیسے نہیں اٹھا سکتے؟ حضور آپ دونوں پیروں سے اٹھائیے۔ اب جیسے حضور غوث پاک کھڑے ہو کر تم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے الفاظ کی برکت سے جس کی روح چلے گئی تھی پھر اس کے اندر روح آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک پیر تھا مگر حضور غوث پاک کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اسے دو پیر عطا فرماتا ہے۔